السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائبہ بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جمع بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہے کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمے تو نے اے مہرباں بنایا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، پیاسی زمیں کے منہ میں میہ کا چوایا پانی، اور بادلوں کو تو نے میہ کا نشاں بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، تنکے اٹھا اٹھا کر لائیں کہاں کہاں سے، کس خوبصورتی سے پھر آشیاں بنایا، اونچی اڑی ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولے، ان بے پروں کا ان کو روزی رساں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا، اللہ نے یہ زمین بنائی جس پر ہم تم رہتے بستے ہیں اور کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، اتنی بڑی اور لمبی چوڑی زمین اللہ نے بنائی، کتنے آدمی اس زمین پر بستے ہیں، کتنے جانور اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، یہ طرح طرح کے آدمی اور جانور، نہ آدمیوں کی کوئی حد نہ جانوروں کی کوئی گنتی، یہ اونچے اونچے پہاڑ، پہاڑوں سے نکلنے والے دریا، کتنے بڑے بڑے دریا اور سمندر، پھر سمندر میں طرح طرح کے جانور اور بے جان چیزیں سب اللہ نے پیدا کی، بے شک اللہ بڑا قدرت والا ہے، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین پر درخت اگائے، درختوں میں پھل لگائے، طرح طرح کے پھل ہم کو کھلائے، یہ میٹھا میٹھا پانی ہم کو پلایا، ہماری بھوک کو مٹایا، ہماری پیاس کو بجھایا، یہ سب اللہ نے کیا، بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے، ہم جب بیمار ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی تکلیف ہم کو ستاتی ہے، کوئی ضرورت ہم کو پڑتی ہے، تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنی فریاد کرتے ہیں، کیونکہ بیماری میں شفا دینے والا، مصیبت سے نجات دینے والا، تکلیف کو دور کرنے والا، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، بے شک اللہ بڑا ہی رحم والا ہے، اگر اللہ ہم سے ہماری آنکھیں لے لیں تو ہم اندھے ہو جائیں، ہمارے کان لے لیں تو ہم بہرے ہو جائیں، ہمارے ہاتھ لے لیں تو ہم لنجے ہو جائیں، ہمارے پاؤں لے لیں تو ہم لنگڑے اور اپاہج ہو جائیں، پھر ہمارا کیا حال ہو، زمین اور آسمان میں کون ہے جو ہماری آنکھیں ہم کو واپس کر دے، ہمارے کان ہم کو دے دے، ہمارے ہاتھ ہم کو عطا کر دے، ہمارے پیر ہم کو بخش دے، بے شک اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہماری کھوئی ہوئی ان چیزوں کو واپس کر دے، اللہ نے ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے بزرگوں کو پیدا کیا، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آرام پہنچاتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی تکلیفوں میں کام آتے ہیں، مصیبتوں میں ہمدردی کرتے ہیں، یہ دوست اور ساتھی اللہ نے پیدا کیے، ذرا سوچو، ماں باپ کے دل میں محبت، بڑوں کے دل میں ہمدردی اگر اللہ نے پیدا نہ کی ہوتی تو ہمارا کیا بنتا، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ نے ہمیں ہوا دی، کھانے پینے سے زیادہ ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، کھائے بغیر کئی روز تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر 1 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، ہمارے کام کی سہولت کے لیے روشنی دی، آرام کے لیے رات دی، اگر رات میں نیند نہ آئے تو اگلے دن کوئی کام نہ کر سکیں، تھکان دور نہ ہو، اگر روشنی نہ ہو تو ہمارے سارے کام بیکار ہو جائیں، یہ ہوا، یہ روشنی، یہ دن اور یہ رات اللہ کی طرف سے مفت ملی، بے شک اللہ بڑا کریم ہے،
اس نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، سننے کے لیے کان دیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، بولنے کے لیے زبان دی۔ اس قسم کی چھوٹی بڑی اور بہت سی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں جس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں بغیر محنت کے دی اور اس پر کوئی قیمت نہیں مانگی، البتہ ان نعمتوں کے بدلے میں ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اس کے نام کا کلمہ پڑھیں، ہم اس کے لیے نماز پڑھیں، ہم اس کے نام کے روزے رکھیں، ہم اس کے لیے زکوٰۃ دیں، ہم اس کے لیے حج ادا کریں۔ جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، پیدا کرنا، مارنا، جلانا، روزی دینا، حاجت رواں، مشکل کشا ہونا، آفات اور مصائب کا دور کرنا، عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، ہمیشہ رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفتیں ہیں۔ ان مخصوص صفتوں میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی مخصوص صفتوں میں سے ایک صفت عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت میں کسی کو شریک نہیں فرمایا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے بہت سے مقبول بندوں کو بہت سی مرتبہ غیب کی باتوں پر مطلع کیا، اور سب سے زیادہ اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں پر مطلع فرمایا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس طرح کا عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی کہ جس کسی نے بھی میرے ولی دوست کے ساتھ عداوت دشمنی رکھی اس کو میں لڑائی کا چیلنج دیتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پرہیزگار مسلمان کے ساتھ عداوت دشمنی رکھنا کسی قدر خطرناک ہے۔ اس لیے اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ عقیدت محبت رکھنی لازمی ہے۔ شکر و احسان مندی۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کو نعمت سمجھے اور دینے والے کا احسان مانے۔ آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دانت، انگلیاں، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں، ان پر خدا کا شکر ادا کرو۔ شکر کا فائدہ یہ ہے کہ انعام میں زیادتی ہو اور ناشکری کا نتیجہ ہوگا محرومی اور بدبختی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم نے شکر کیا تو یقیناً میں تم کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ بس اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کے حکم مانو، اس کی نعمتوں کی قدر کرو۔ جس طرح تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو اس طرح خدا کی مخلوق کو ان سے فائدہ پہنچاؤ۔ اسی طرح جس آدمی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کو مت بھولو، اس کی عزت کرو، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، اور جزاکم اللہ خیر الجزا کہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تعلیم، تبلیغ، عبادت اور مخلوق کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور رات کو آرام کرنے کے لیے بجائے نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز میں کئی گھنٹے کھڑے رہتے جس سے پاؤں مبارک درد کر جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اول تو آپ گناہوں سے پاک ہیں، اور جو کچھ بھول چوک کبھی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ آپ کی تمام غلطیاں معاف کر دی گئی ہیں، تو پھر آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں اور اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جس طرح خدا کے انعامات بے شمار ہیں، ایسے ہی مجھے بھی حد سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، میری مدد فرما ذکر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے میں۔ تم یہ دعا یاد کر لو اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرو۔ آداب ملاقات۔ کسی کے یہاں جانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کے باہر ایک کنارہ پر کھڑے ہو کر فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے آہستہ سے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے تھے، قیس ان کا نام تھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت تشریف لا رہے ہیں، بلا لیجئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چپ رہو، کچھ اور سلام فرمانے دو۔ حضرت کا سلام بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت جتنی بھی زیادہ ہو برکت ہی برکت ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہیں کھڑے ہوئے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسی جگہ کھڑے ہوئے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ بھی آہستہ سے جواب دیا۔ جب 3 دفعہ سلام کر لیا اور اندر سے جواب نہیں ملا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے۔ تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جان قربان، میں آپ کے سلام سنتا رہا، مگر دل چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا ہمارے لیے بار بار ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت والا زبان مبارک سے ہمارے لیے بار بار فرمائیں کہ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اپنے شوق میں بے ادبی کر بیٹھتا ہے، معاف فرمائیے اور مکان پر تشریف لے چلیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اجازت ہو تو پانی رکھ دوں، حضرت غسل فرما لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زعفرانی رنگ کی چادر پیش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھا، غسل خانہ سے باہر تشریف لائے اور دعا فرمائی، خداوند اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس ہونے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھوڑی سواری کے لیے پیش کی اور گھوڑی کی پیٹھ پر ایک سرخ چادر ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ساتھ جاؤ۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے ساتھ ساتھ چلے۔ چند قدم چلے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیس تم بھی سوار ہو جاؤ۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، فرمایا، اچھا سوار نہیں ہوتے تو واپس ہو جاؤ۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا اور واپس ہو گئے۔ دیکھو، اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوئی، انہیں سمجھو، یاد رکھو اور ان پر عمل کرو۔ معلوم ہوا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے، یعنی جب بھی ملاقات ہو یا کسی کے یہاں جانا ہو تو اسلامی تہذیب یہ ہے کہ یہ دعا دو۔ دعا عبادت ہوتی ہے تو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بھی عبادت ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، مگر یہ سنت اس واجب سے افضل ہے۔ اجازت حاصل کرنے کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حاضر ہو سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے آواز دے کر کہا، اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا اور فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ